اللہ ہو گیا ہو گیا چلے صاحب آئیے. چلے الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سو یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الفوائد، اس میں صاحب ایک باب انہوں نے باندھا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے فوائد جلیلہ. فوائد جلیلہ مطلب ایک ایسی بات جو بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے. اور یہ بڑی پیاری بات رکھی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک تابعی تھے، ان کا نام تھا سہل ابن عبداللہ، اور ان کا انتقال ہوا ہے 283 میں، 283 ہجری میں. تو وہ تابعی تو نہیں تھے، طب تابعی ہوں گے، بہر بزرگ آدمی تھے. انہوں نے ایک مطلب کہا کہ کہنے کہ دیکھیے ترک الامر عند اللہ اعظم من ارتکاب النہی. کہنے کہ دیکھیے ایک بات سمجھیے آپ کہ جن چیزوں سے اللہ نے آپ کو روکا ہے، حرام چیزیں، ان کا ارتکاب کرنا معاف کریے غلط کہہ دیا، جن چیزوں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ نہ کریں. جن چیزوں کا حکم دیا ہے کہ بھائی یہ کرو، آپ وہ نہیں کر رہے ہیں، کہنا یہ بڑا گناہ ہے. یہ بڑا گناہ ہے اس بات سے کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں. تو دوسرے الفاظوں میں حرام کام کرنا یہ تو گناہ ہے اب نہیں کہا، لیکن جن چیز جو آپ کو کرنا تھا، جس کا حکم تھا، وہ نہیں کیا آپ نے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کا حکم تھا کرنے کا، یہ بڑا گناہ ہے. رائٹ. اور کوئی ایسی چیز جو کہ حرام تھی، فرض کریے جھوٹ بولنا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ بھی حرام ہے. اب اس کی مثال کیا دے رہے ہیں، کہنے دیکھیے آپ لأن آدم نہی عن اکل الشجرہ فاکل منہا فتاب علیہ. کہ دیکھیے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا کہ صاحب اس درخت کے قریب مت جائیے، آپ منع کیا گیا تھا، وہ چلے گئے. تو جس کام سے روکا گیا تھا انہیں وہ کر لیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، توبہ کے بعد معاف کر دیا. اور ابلیس کا کیا ہوا؟ وہ ابلیس امر ان یسجد لآدم فلم یسجد فلم یتب علیہ. اب آدم سے کہا گیا تھا کہ تم ایسا کرو، ابلیس سے کہا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا ہم کو نہیں کرنا، اس کو معاف نہیں کیا گیا. تو جس چیز کا حکم ہے وہ کہہ رہے ہم کو، آپ یہ کہہ رہے ہم کو نہیں کرنا، اس کی معافی بہت مشکل ہے. جس چیز کو آپ کو کہا گیا تھا دیکھو یہ مت کرو، وہ آپ نے کر لیا، لیکن توبہ کریں گے معاف ہو جائے گا. لیکن جس چیز کا آپ کو حکم ہے بھائی یہ تو کرو، تم آپ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا ہم کو، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو چیز حرام ہے، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا گناہ ہے، لیکن وہ چھوٹا گناہ ہے. اگر آپ اس کو سامنے رکھیے ان چیزوں کے جو آپ کو کرنا تھا وہ آپ جان بوجھ پہ نہیں کرتے. اسی لیے گناہوں سے آپ توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن جو چیزیں آپ کو کرنی تھی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی آپ کو کرنا تھا وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. جو امر بالمعروف جو مطلب آپ کو کرنا تھا وہ آپ نہیں کر رہے، رائٹ. تو یہ تو بھائی بہت بڑا گناہ ہے. یہ لگ رہا بھائی تم کر، باقی ہے ہم آپ انسان ہیں. اور وہی مجاز کی بات کہ کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ گناہ آدم. زندگی کیا ہے؟ اور زندگی ہے تو گناہ گار ہوں میں. تو جب تک ہم زندہ ہیں گناہ تو ہوں گے ہم سے. وہ ہم چاہے جتنا روکیں وہ
وہ طبیعت جائے گی ادھر. گناہ تو ہوں گے, کچھ لوگوں سے بھائی تھوڑے بہت ہوں گے اور ہم جیسے لوگوں سے بہت ہوں گے, لیکن وہ گناہ تو ہوں گے, لیکن جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا اللہ نے کہا وہ تو کرو تم, یہ تو تمہارے اختیار میں ہے کہ یہ تو تم کرو. ہاں آپ کہیں بھائی گناہ کی طرف طبیعت جاتی ہے, ہاں انسان ہے تو گناہ تو ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں, تم توبہ کر لو معاف کر دیں, لیکن جن چیزوں کا حکم دیا ہے بھائی وہ تو کرو تم. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائدہ جلیلہ, یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو تم سمجھو. ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں, رائٹ. اچھا پھر کہتے ہیں ہادہی پھر کہتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں قلت, میں یہ کہہ رہا ہوں ہادہی مسئلہ عظیمہ لہا شأن, کہنے کہ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو جس کو سمجھنا چاہیے. وہی ان ترک الاوامر اعظم عند اللہ من ارتکاب المناہی, کہنے کہ ان چیزوں کو جان بوجھ کے چھوڑنا جن کے کرنے کا اللہ میں نے حکم دیا تھا, یہ بڑا گناہ ہے, رائٹ, ان گناہ کے کاموں سے وہ منکر میں نہ بات آ گئی. تو اس لیے بھائی کوشش یہ کریے کہ جو حکم ہے وہ کر لیجیے, باقی کوشش کرتے رہیں کہ جتنے گناہ کم ہو جائے بھائی کم ہو جائے, لیکن گناہ بھائی ہوں گے, گناہ ہوں گے, لیکن جو کرنا ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں. جو کرنے کا حکم ہے اس میں آپ کہیں صاحب کیا کریں, بہت کمزور ہیں, نماز نہیں پڑھ سکتے صاحب, اللہ معاف کرے, یہ نہیں, یہ تو آپ کرنے کا حکم ہے. جس چیز میں بچنے کا حکم ہے جتنا بچ سکتے بچ لیجیے آپ, لیکن کرنے میں تو آپ کو اختیار ہے, آپ کریں گے. اسی لیے پھر وہاں پہ عذر نہیں چلے گا. جو رمضان میں آدمی کہے ارے صاحب کیا کریں, بہت گناہ گار آدمی ہیں, سب کیا کریں, گناہ نہیں چھوٹتے, اس لیے ہم نے روزہ بھی نہیں رکھا, تو یہ عذر نہیں ہے صاحب. جو کرنا ہے وہ آپ کریں گے, کہ یہ کرنا چاہیے آپ کو. باقی یہ ہے کہ صاحب گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے رہیں. اب یہ کہتے ہیں, کہنے یہ جو نقطہ ہے یہ اہم نقطہ ہے, اس کو سمجھیے آپ. کہنے آپ کہتے ہیں میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ابن قیم رحمۃ اللہ فرما, دیکھیے بہت یہ باریک بات ہے, سب باریک باتیں. پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کیوں اہم ہے. ایک وجہ تو کہنے عبداللہ سہل ابن عبداللہ نے خود بتا دی, آدم علیہ السلام اور ابلیس کی مثال دی تھی, کہنے بہترین مثال ہی, کہنے اس کو آپ سمجھیے آپ. ایک وجہ تو یہ ہوگی, رائٹ. پھر سوچیے کہ آدم نے کیا کیا تھا, جس چیز سے روکا گیا تھا وہ کر لیا, تو اللہ میں نے معاف کر دیا ان کو. لیکن ابلیس کو حکم تھا کرنے کے, یہ اس کو کام کرنا تھا کہ سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا تو اللہ میں ہم نہیں معاف کریں گے. حضرت آدم کو حکم نہیں تھا, کیا جو حکم تھا کاہے کا تھا, کاہے کو وہاں مت جانا نہیں, وہ تو منہی عنہ, ان کو روکا گیا تھا. بھائی کسی چیز سے روکا جائے آپ کو اور کسی کا چیز کا حکم دیا جائے, یہ دو مقصد ہو جائے نا. تو مطلب جس چیز سے روکا گیا ہے نا, ادھر اگر آپ کی طبیعت جا رہی ہے تو یہ گناہ ہے, رائٹ. لیکن جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے, رائٹ, وہ تو آپ کو کرنا ہے, اس میں آپ کو اختیار ہی نہیں. آپ سمجھ رہے, تو یہ ہے. ہاں مطلب جو چیز واجب ہے, فرض ہے, وہ تو آپ کرنا ہی. جیسے صاحب یہاں ایک صاحب تھے, ہم نام نہیں لیں گے, اپنا انتقال ہو گیا بیچارہ, اللہ مغفرت فرما دے. بڑا پیسہ تھا ان کا, بڑا پیسہ تھا ان کے پاس, بزنس وغیرہ سب, آدمی بھی اچھے تھے, حج نہیں کرتے تھے. تو ہی ڈائڈ 68 تھے, اور بڑے چاقو چوبند, خوب بزنس میں دوڑتے پھرتے تھے. اتنا تھا ان کا صاحب, یہاں ان کی ایک قریب کا جارجیا میں بھی ان کا ایک بزنس نے شروع کر لیا تھا. یہ بھی سب عذاب ہے لوگوں کو, پتہ نہیں لوگ سکون کیوں نہیں چاہتے, سمجھ میں نہیں آتا. ہم اتنا کیوں پھیلاتے ہو کام جو تمہارا نہ پاؤ. تو دن بھر یہاں کام کریں گے, رات کو ڈرائیو کر کے چلے جائیں گے وہ بزنس دیکھنے کے لیے اٹلانٹا. دن بھر وہاں رہے, پھر چلے آ رہے ہیں یہاں. ارے بھائی عذاب,
خیر تو گھر پہ دعوتیں بہت کرتے تھے یہ ان کی اچھی بات. تو ان سے بڑے گھریلو تعلقات تھے. تو ان سے میں یہ کہتا تھا کہ آپ حج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ نہیں حافظ صاحب بس دعا کریں ہو جائے. آپ پاس اتنا پیسہ آپ کے پاس تو واجب ہے, مطلب یہ میں جاؤں گا. خیر گئے نہیں. ہم نے کہا عمرے کے لیے چلے, عمرے کے لیے بھی نہیں گئے, نہ حج کے لیے گیا نہ عمرے کے لیے گیا, اللہ کا گھر دیکھا ہی نہیں. اور پٹا پڑا تھا کہ پیسہ, مطلب ہاں پٹا پڑا تھا, نہیں گئے. ایک دن اچانک, مطلب صحت مند تھے, ان کو غم تھا, وہ بھی یہ دیکھے پیسے کا غم تھا, ایک بزنس تھا, اچانک کام پر ہی تھے, وہیں انتقال, وہیں ہارٹ اٹیک ہوا, وہیں مر گیا, وہیں مر گیا. خیر میں بالٹیمور میں تھا اپنے گئے ہوئے کسی کام سے, تو وہاں میں نے فون واپس آیا, مجھ سے ایسے تعلقات تھے, فون میں آیا ان کے, نہیں خیر ہو گیا. لیکن ہوا کیا تھا, ہمارے سامنے ان کا بزنس ختم, سب زیرو ہو گیا. اچھا ہاں زیرو ہو گیا, زیرو ہو گیا. ان کے جانے کے بعد ود ان 2-3 منتھ سب زیرو ہو گیا. لمبی کام ہے. باٹم لائن میں ایزی کر رہا ہوں, وہ حج نہیں کیا. اب دیکھیے یہ حکم تھا کرنے کا. اب اللہ نے حکم دیا نا کہ جب واجب ہو جائے فل یتعجل, تو جلدی کیا کرو اس میں. جس سال تم پہ واجب ہو جائے اسی سال کر لو, کیونکہ اگلے سال کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک؟ کون صاحب اگلا 365 دن آپ زندہ رہیں گے, کیا گارنٹی تھا؟ پل بھر. اگر آپ ابھی مر گئے رائٹ, تو پھر آپ اللہ کے حضور میں جائیں گے بغیر اس کا گھر دیکھے ہوئے. تو اللہ تو کہہ دے گا جب تم نے ہمارا گھر نہیں دیکھا تو تم ہم کو بھی نہیں دیکھو گے. تو اس وجہ سے یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے. تو جس چیز کا حکم ہے اگر آپ وہ نہیں کریں گے اور مر گئے تو پھر یہ بڑا گناہ ہے اس چیز سے کہ بھئی آپ گناہ کر رہے ہیں. گناہ ہوتے رہیں گے, کوشش کریے کم ہو انشاءاللہ, لیکن وہ اس کی اتنی چنتا نہیں کریے, گناہوں کی اتنی چنتا مت کریے. رائٹ, کوشش پورا کریں کہ گناہ نہ ہو. رائٹ, لیکن آپ انسان ہیں تو گناہ ہوں گے. رائٹ, لیکن جن چیزوں کا حکم ہے کرنے کا, جو واجب ہے فرض ہے, اگر اس میں آپ نے ڈنڈی ماری تو پھر یہ ابلیس والا آپ نے گویا سٹائل اپنایا ہے. رائٹ, کہ حکم ہے آپ کے, ہم نہیں کریں گے. آپ سمجھے؟ تو یہ تو ایک مثال تو نے یہ دی. اچھا, اب دوسری بات ابن قیم فرمائے کیوں یہ پوائنٹ اہم ہے. کہتے ہیں ان ذنب ارتکاب النہی مصدرہ فی الغالب الشہوہ والحاجہ. کہتے ہیں دیکھیے, کہتے ہیں سوچو تم, جو آدمی گناہ کرتا ہے رائٹ, وہ کیوں کرتا ہے؟ یا تو اس کو یہ شہوت غالب آ جاتی ہے, پیسے کی شہوت ہو, جسم کی شہوت ہو, حب جاہ ہو, نام کمانے کی شہرت ہو, جو بھی ہے, پاور کی ہو, یہ سب شہوت ہے. اور والحاجہ, اور کبھی کبھار جو ہے کوئی ایسا کام جو آپ کی ضرورت کا ہوتا ہے رائٹ, اس کو آپ حرام طریقے سے کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اچھا, تو یہ تو ہو گیا. اب کہتے ہیں وَذَنْبُ تَرْكِ الْأَمْرِ مَصْدَرُ فِي الْغَالِبِ الْكِبْرُ وَالْعِزَّةِ. کہتے ہیں لیکن پرابلم یہ اس میں ہے کہ جس چیز کا کرنے کا حکم تھا, اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ کریے, وہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہنا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے میاں کہ آپ میں تکبر غالب ہے. آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ, اللہ کے سامنے آپ اپنی کوئی حیثیت سمجھتے ہیں, اللہ کے آگے آپ کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے, یہ میری سوچ ہے. باپ رے باپ, یہ میری سوچ ہے. اللہ نے حکم دیا, اگر ہم نہیں سمجھتے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے, میں تو اس طرح سوچتا ہوں. اب کوئی آپ سے کہا قرآن کہہ رہا ہے 5 وقت نماز پڑھو, اب ہاں ٹھیک ہے جاؤ, تم بہت بڑے مولوی بن رہے ہو, ہر وقت نماز, ہم نہیں پڑھنا, ہم کو نہیں پڑھنا. اب یہ تکبر ہے کہ بھائی اللہ نے جو کچھ کہا لیکن مستند ہے میرا فرمایا ہوا, میں بھی کچھ عقل رکھتا ہوں, میں بھی سمجھ رکھتا ہوں. اب اللہ کے سامنے آپ اپنی عقل چلا رہے ہیں, تو یہ ہے کہنے اس کا مصدر جو ہے وہ تکبر ہے.
اور ابلیس میں تکبر ہی تھا بھائی، وہ تکبر ہی تھا، اس کی وجہ سے اس نے کہا ہم نہیں، آدم کے آگے ہم نہیں جھکیں گے. تو یہ جو تکبر ہے صاحب، یہ آدمی کو لے ڈوبتا ہے. تو کہتے ہیں مصدر التکبر والعزہ. اور عزہ عربی میں کیا ہے کہ آپ اپنے کو کچھ سمجھیں اللہ کے حضور، اللہ کے مقابلے میں آپ کہیں کہ میں بھی کچھ ہوں. کہتے پھر یہ جو ہے یہ آپ کو اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے روکتا ہے. تو اب مسئلہ یہ تھا شہوت کی کا تو بداوا ہے، لیکن کبر کا بداوا نہیں ہے. اچھا اب وہ کہنے اب سنیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّن کِبْرٍ، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. تو وہ تو گیا کام، وہ تو گیا کام. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَدْخُلُهَا مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جس کا عقیدہ صحیح ہے لا الہ الا اللہ، کہنے لگا اگرچہ وہ زانی ہی کیوں نہ ہو، چور ہی کیوں نہ ہو، رائٹ، وہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. یا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، نبی پاک سے شفاعت مل جائے گی حشر کے دن، یا فرض کرے اگر وہ بیچارہ جہنم میں پھینکا بھی گیا لیکن ایمان کی وجہ سے ایک دن لامحالہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن صاحب جو اپنے اللہ کے احکام کو جان بوجھ کر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر صاحب وہ ہے ان کے ساتھ مسئلہ صاحب. تو ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آئی نا آپ کے کہ پھر سیکنڈ پوائنٹ کو دیکھ لیجیے. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ وہی تھا جو ابلیس کی اور آدم کی مثال. دوسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ جو آدمی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر نہیں کرتا ہے، جو کرنا چاہیے وہ کام نہیں کرتا ہے، اس کی وجہ کبر ہے، تکبر ہے. اور اگر تکبر ہے میاں تو آپ جہنم میں ہی جائیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے، رائٹ. اور جو گناہ کر رہا ہے بھائی، اگر اس کی وجہ شہوت ہے یا حاجت ہے. کبھی کبھی انسان حاجت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں حاجت کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. رشوت دینا حرام ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جس نے رشوت دی جس نے لی دونوں جہنم میں. لیکن اس میں کچھ استثناءات ہیں، اس میں کچھ ایگزمپشنز ہیں. ایک ایگزمپشن علماء نے یہ لکھا ہے کہ جہاں پر تمہارا حق مارا جا رہا ہو، یہ تمہارا حق ہے، تم کو کوئی آدمی یا کچھ لوگ زبردستی تمہارا حق مار رہے ہیں نہیں، اور اگر تم ان کو رشوت نہیں دو گے تو تم کو تمہارا حق کبھی ملے گا ہی نہیں. تو کہ اس صورت میں مجبوراً اگر تم کو رشوت دے کر ہی تمہارا حق مل سکتا ہے تو کہنا یہ حرام نہیں ہوگا. تو یہاں پہ یہ حاجت جو ہے، حاجت آپ کو گناہ کرا رہی ہے، وہ بھی حق ہے اگر آپ کا حق ہے تو، باقی نہیں. تو بعض ایگزمپشنز ہیں شریعت میں. حاجت جو ہے وہ گناہ کرا رہی ہے. ایسے ہی نبی پاک میں جھوٹ بولنا تو حرام ہے، لیکن اگر جھوٹ بول کر کہ دو لوگ جن میں لڑائیاں ہو گئی ہیں، بات نہیں کرتے، مقدمہ بازی چل رہی ہے، تم نے ایک ایسا جھوٹ بولا جو کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، آپ نے کچھ تمام وہ کیا کہتے ہیں تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی، آپ نے جھوٹ بول دیا. لیکن اس سے کیا ہوا کہ دو لوگ جو بالکل ایک دوسرے دشمن تھے اب وہ قریب آ گئے. تو یہ حضور یہ جھوٹ جو ہے نا یہ حرام والا نہیں ہوگا. تو اس کے بعد کبھی بھی حاجت جو ہے نا، حاجت وہ کبھی گناہ کراتی ہے، لیکن حاجت میں خوب سمجھیے گا. اسی لیے کہا گیا یہ جو پروسٹیٹیوشن ہے، یہ جو مسلمان خواتین بیچاری مجبوراً، اللہ بچا بھائی ہے، لیکن تباہ بن جاتی ہیں.
ان کو یکسر یہ مت کہیے گا کہ یہ تو طوائف ہے، یہ تو جہنمی ہے. اس کو حاجت لے کے چلے گی، اگر اس کو حاجت لے گئی ہے. جیسے بندہ چوری کرتا ہے فوڈ کے لیے، فوڈ کے لیے. جی ہنگری ہے، جی 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 وہ مزہ آئے گی. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک ڈنڈے سے مت ہانکیے. یہ مت کہیے کہ صاحب یہ جو ہے بس جہنم میں. جب حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک طوائف کتے کو پانی پلا کے جنت میں چلی گئی. اب آپ کہیں گے صاحب اتنا بڑا زنا والا ارتکاب کر کے وہ جنت میں کیسے چلی گئی؟ اس لیے جو حاجت ہے صاحب وہ کبھی گناہ کراتی ہے. اسی لیے سب کے حالات کیا ہیں یہ اللہ جانے. اب اس سے ایک نتیجہ تو سب اخذ ہوا کہ ہم و آپ کسی کو کے ظاہری افعال دیکھ کر یہ مت سمجھے کہ یہ تو صاحب گیا جہنم میں. یہ کبھی مت سوچیے. اگرچہ زنا کر لیکن وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زانی ہی کیوں نہ ہو اور چوری کیوں نہ کر رہا ہو، تو اس وقت کسی کے ظاہری حالات کو دیکھ کر اگر آپ نے کہا صاحب یہ تو جہنم میں، حافظ صاحب یہ تو گیا جنت، یہ تو یہ کرنا. اچھا ایک حدیث ہے اس میں وہ یاد رکھیے کہ حضور فرمایا کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے کہ اس کی تو اللہ کبھی اس کو تو کبھی معافی نہیں کرے اللہ، تو اللہ کہے گا تم کو کیا اختیار تھا کہ تم نے ایسی بات کر دی میرے متعلق. جی جی ہاں جو انہوں نے کہا تو گیا. اب ہم لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو جہنمی ہے صاحب، یہ تو آتا ہی نہیں ہے. تو میں تم سے یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پکے 100% جنتی ہیں، یہ جو ہے صاحب یہ ہے جہنمی. تو آپ نے اپنے آپ کو اچھا کہہ لیا، بس یہیں پہ ختم. جی اب یہ اگر تم حالات بیٹا ایسے تھے تو تم جانو تمہیں اللہ جانا ہے، رائٹ. حالات کے بعد اس میں اگر شہوت پرستی ہے تو بات غلط ہے، مطلب جسٹ لسٹ تو وہ غلط بات. ہاں اگر حاجت ہے کسی کو بیٹا تو وہ پھر دیکھنا پڑے گا، پھر سب کے حالات کیسے ہیں. تو اس لیے ایک اس پہ یہ مت کرو. جیسے سود ہے، اب سود لینا حرام ہے، رائٹ. لیکن جہاں پر مسلمان اقلیت مطلب مائنورٹی میں، تو یہ ہے کہ وہاں اپنے بچوں کے لیے یا خود کے لیے بھی اگر تعلیم کے لیے جو کہتے ہیں ایجوکیشن کے لیے لون لینا پڑے تو وہ ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ ترقی نہیں کریں گے، آپ پست سے پست ہو جائیں گے. ابھی ہر چیز میں کہ جہاں مائنورٹی اور کمزور ہوگی اور پھر ان کو کرش کر دیا جاتا ہے. پھر آپ نے سارے اللہ کے احکام آپ کے پاس رکھے ہوئے، آپ کسی پہ عمل نہیں کریں. اب آپ نماز تک نہیں پڑھ پائیں گے، وقت آئے گا. جیسے ہندوستان میں ہو رہا نا کہ وہاں کیا ہوا، تعلیم پر توجہ نہیں دی گی. تعلیم پر توجہ نہیں دی گی. ہم مائنورٹی ہیں تو ہم کو تو اور مضبوط ہونا ہے. ہاں جیسے یہود ہے، ہم کو تو خوب مضبوط ہونا ہے. اب ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ارے تعلیم سکھاتا چھوڑو. اب کیا ہوا، جو لوگ وہ کہنا وہ ایسے ویسے کیسے ہو گئے اور کیسے ایسے ویسے ہو گئے. اب یہ لوگ جو اکثریت تھی وہ اتنی دمدار ہو گئی جس کی حد نہیں، اور جو اقلیت تھی اور پست ہو گئی. اور بنی اسرائیل تھے نا، اور ہم لوگ کمال، وہ تو موسیٰ علیہ السلام آ گئے اس لیے بنی اسرائیل نکل بھی گئے، ورنہ تو یہ تو بالکل ان کو کرش کر دیا تھا نا فرعون نے، رائٹ. ورنہ آپ دیکھیے ہے نا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کو مار ڈالا. ان کے پاس کوئی، اب سوچیے قرآن شریف میں جو کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی لڑکا پیدا ہوا بنی اسرائیل میں، اب اس کو مار ڈالا. اب ماں کی گود سے بچے کو چھین کے مار ڈالا. اب یہ اتنے بے بس تھے، اتنے ہیلپ لیس تھے بنی اسرائیل، کچھ نہیں کر پا رہے، ہزاروں کے نمبر میں، کہ پاور نہیں نا. اب ہندوستان ہو یا سے پہلے اسپین تھا یا فلسطین، جو بھی ہے جہاں بھی پس رہے ہیں، وہاں یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے توجہ نہیں دی کہ ہم مضبوط کیسے بنے. جب مضبوطی نہیں آئی تو سمجھ لیے پھر دنیا میں جس کے پاس طاقت ہے سب وہی پنپتا ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خوب فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. قرآن کہنے لگا دیکھو خوب مضبوط بننا، مضبوط قوم بنو، اور جہاں جہاں سے تم کو مضبوطی مل سکے اس کو اختیار کرو. اللہ نے ایک آدھ مشورے دے دیے کہ وہ یہ کہ اپنی آرمی کو مضبوط کرو، اپنا وہ کرو. اب اس میں یہ ہے کہ تو اس میں یہ ہے کہ تعلیم تو کبھی کبھی بیٹا حاجت جو ہے وہ نہ شہوت نہیں، ڈیزائر نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ ڈیزائر نہ ہو، فرق ہے. اگر آپ ہمارا ڈیزائر ہے وہ غلط ہے. نیسیسٹی جو ہے بالکل کہ بھائی اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ ایگزمپشن ہو جاتی ہے. ہر چیز میں تقریباً شریعت کے ہر حکم میں ایگزمپشن ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں پہ ایگزمپشن ہو جاتے ہیں. اس میں خیر تو ایک بات ہوئی. اب آئیے تیسری بات جلدی سے کہتے ہیں کہ تیسری بات یہ کہ ان فعل المأمورات احب الی اللہ من ترک المعاصی من ترک المنہی. اللہ کے نزدیک اس کے احکامات پر عمل کرنا یہ فعل زیادہ محبوب ہے، رائٹ، گناہوں کے ترک کرنے کو، گناہوں کو ترک کرنے سے. مطلب ایک چیز یہ ہے کہ آپ گناہ چھوڑیں، یہ بہت اللہ کو محبوب ہے، لیکن اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں یہ زیادہ محبوب ہے. کیونکہ جو کہا گیا ہے نا کہ ایسا کرو، آپ وہ کر رہے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہو رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ فلاں گناہ مت کرنا، تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہ کریں، رائٹ. تو وہ بھی اللہ کو محبوب ہے کہ دیکھو یہ آدمی کوشش کر رہا ہے. جیسے آج کل کی دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اللہ میاں یہ نہ کریں یہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ بھائی یہ اسٹرگل. لیکن جب آپ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کرنے کا، رائٹ، تو صاحب یہ بڑا محبوب ہوتا ہے سارا. جیسے آج کے زمانے میں آپ ماشاءاللہ سب کچھ امریکہ میں رہتے ہوئے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رائٹ، آپ جو ہے مسجد بھی آ رہے ہیں وغیرہ کر رہے ہیں، تو یہ کرنے کا حکم تھا. تو یہ اللہ کے لیے نزدیک زیادہ محبوب ہے. اور آپ باہر گئے گناہ ہو گئے، سمجھا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا. کوشش اب اس کو چلو اس میں دیکھیے، اس کو کہتے ہیں ایک آدھ حدیث دیکھیے آپ اس سلسلے میں. کہتے ہیں کما دل علی ذلک النصوص کا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ علی وقتها، کہ سب سے محبوب عمل میں سے کیا عمل ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا. یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اب نماز کا تو حکم ہے نا، تو جو آپ نے ایک حکم پہ عمل کیا وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اب آئیے، اب یہاں فرمایا کہ ایک حدیث شریف میں بہت مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم. صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكُمْ وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے اور اس عمل کا کے درجات بہت بلند ہیں. وَخَيْرُكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور یہ ڈونیشن دینے سے بھی بہت بہتر ہے. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور یہ اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے. تو صحابہ نے اللہ کے رسول وہ کیا عمل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا. اب ذکر کرنے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمانو ذکر کرو اور خوب کرو. تو جب آپ وہ کام کریں گے جس کا حکم ہے تو اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے. جس کا حکم ہے یہ کر رہا ہے تو اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اور اعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ، وہ فرمایا کہ دیکھو سب سے اچھا عمل جو تم کر سکتے ہو وہ ہے صلاۃ، جو اللہ کو سب سے محبوب ہے. اچھا اب جلدی سے ترک المنہی عنہ، ترک المنہی عمل فانہ کف النفس عن الفعل. اچھا اب دیکھیے اس میں فرماتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو سمجھو. کہتے ہیں جب
ایک آدمی حرام کام سے بچتا ہے، حرام کام سے بچتا ہے، تو اس نے اپنے نفس کو ایک عمل سے بچایا. اور شباب بھائی، اللہ کسی چیز کا حکم دے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کام کرتے ہیں نا، تو وہاں ایک ایکشن ہوا، چاہے نماز ہو روزہ ہوا، اللہ نے حکم دیا تو آپ نے اس پہ عمل کیا. گناہ کا کیا ہوتا ہے؟ گناہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ نہیں کرتے ہیں، تو اس کا وجود نہیں ہوا، بل آپ نے اپنے نفس کو بچایا کسی فعل سے، کسی حرام کام سے، تو یہاں پہ عمل نہیں ہوا، وہاں ایک عمل ہوا. تو نماز پڑھی آپ نے تو ایک عمل وجود میں آیا. یہاں کیا ہوا کہ آپ ایک گناہ کا عمل تھا، لیکن الحمدللہ آپ نے اپنے نفس کو بچایا، تو یہاں ایک عمل نہیں ہوا. وَلِهَذَا عَلَّقَ سُبْحَانَهُ الْمَحَبَّةَ بِفِعْلِ الْأَوَامِرِ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو لنک کیا ہے ایکشن سے. ایک ایکشن، اس نے ایک ایکشن کیا. اب کہتے ہیں اس کو اللہ نے ان اللہ یحب، قرآن کی آیت، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتال جہاد کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا دیکھو ہم کو یہ کتنا، دیکھو یہ لوگ صفا، صفوں کی صفیں جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کو. اس کو واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے. محسن کون ہوتے ہیں؟ جو عمل کرتے ہیں. محسن وہ نہیں ہوتا ہے جو بیٹھا ہوا نہیں، جو کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ محسنین. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور دیکھو ہمیشہ عدل کرو، انصاف کرو. اللہ تعالیٰ منصف لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اب یہ عدل کیا ہوا؟ ایک عمل ہے. رائٹ. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. صبر کیا ہوا؟ عمل ہوا. تو وَأَمَّا فِي جَابِ الْمَنْهَى فَأَكْثِرُوا مَا فِي النَّفْلِ لِلْمُحَبَّةِ، اب جہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، رائٹ، اس کی مثال کیا ہے؟ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. اب یہاں پہ کیا، یہاں پر ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہاں پہ نفی ہے. وہاں کیا تھا؟ اللہ محبت کرتا ہے. تو بھائی باٹم لائن یہاں پہ یہ ہوئی تمام باتوں کی کہ ہم انسان ہیں، گناہ ہوتے رہیں گے، رائٹ. اس کی زیادہ آپ چنتا مت کریں. ہاں کوشش کریں ضرور کہ بھائی کم سے کم گناہ ہو، لیکن آپ چاہے جتنی بھی کوشش کریں گے گناہ تو ہوں گے. لیکن کام یہ ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں ہم اللہ کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں کریں، جو ہم پر واجب ہے، فرض ہے، اس میں ڈنڈی نہ مارے تھا، ورنہ پھر پٹائی ہوگی. گناہ کی پنشمنٹ ہے، بنے گا پنشمنٹ ہے گناہ کی. اب یہ کہ لیکن جہاں جو چیز آپ پہ فرض تھی، واجب تھی، وہ آپ نے نہیں کیا، تو گویا آپ میں تکبر ہے. صاحب آپ کو معلوم ہے اللہ نے یہ حکم دیا، آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ میں بڑا تکبر ہے صاحب. اور تکبر ہے تو پھر آپ گئے. اور جو لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے، یقین جانیے ان میں تکبر ہوتا ہے، تبھی تو نہیں مانتے. ورنہ بھائی آپ اللہ ایک آپ کو بتایا جائے کہ اللہ کا حکم ہے، وہ آپ پھر کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں کرنا، تو یا تو آپ خپتی ہیں، پاگل آدمی ہیں، جو آپ نہیں ہیں. تو دوسرا کیا ہوا؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بڑا تکبر کہ اللہ کا حکم ہے لیکن میری بھی اپنی سمجھ ہے، میں اللہ کے کام بات سے اگری نہیں کرتا. تو پھر یہاں تو پھر آپ احمقانہ بات کر رہے ہیں، گئے آپ کام سے گئے. اس لیے جو جن چیزوں کا حکم ہے وہ نہیں کریں گے تو وہاں پہ پھر پٹائی ہے. اور گناہوں کا کیا، آپ نے توبہ کی، اللہ نے پھر معاف کر دیا. اسی لیے ایک نماز آپ نے نہیں پڑھی تو اگر قضائی کیوں نہ ہو جائے تو جہنم میں ایک لمبا عرصہ ہے عقب، پتہ نہیں کب کتنا ہے. کہ یہ آپ کرنا تھا نہیں کیا. گناہ کیا آپ نے گناہ زندگی بھر کرتے رہے، موت سے پہلے آپ نے معافی مانگ لی، سب دھل گئے، اور اللہ نے قبول بھی کر لیا، سب معاف ہو گئے. تو اس لیے گناہ تو بچتے، لیکن بھائی جو کام کرنا ہے وہ تو کرو، وہ تو کرو.
تو یہ بڑا اہم نقطہ تھا ابن قیم رحمۃ، اسی نے فرمایا فائدہ جلیلہ، بڑا اہم فائدہ ہے جو اگر لوگ سمجھیں اس نقطے کو. ماں باپ کی نافرمانی کی آدمی. جی جی سب جو کرنا ہے تھا کریں. چلے صاحب اللہ سمجھ دے صاحب. چلیے صاحب دین کو سمجھنا چاہیے تھا، بہت ضروری ہے دین سمجھے. سب کام بعد لوگوں کو پتہ ہے جی دین سمجھو، اپنے نفس پہ کام کریے صاحب، جن کو پتہ ہے وہ نفس پہ کام کریں. پہلے صاحب ہوتا تھا تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت. ابھی کیا ہوا ہمارے سب میں مدارس کا نظام بھی عجیب سا ہو گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی ایک استاد ہوتا تھا، وہ جہاں بیٹھ گیا وہیں مدرسہ بن گیا. ہم نے ڈیوڑی میں پڑھاتے تھے، ڈیوڑیاں میں، ڈیوڑی سمجھنا بیٹا وہ کوٹ یارڈ. ہاں فویا بھی اچھا، وہاں پڑھاتے تھے. بیٹھ گئے. اب وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ فلاں استاد حدیث پڑھائے گا، فلاں فقہ پڑھائے گا، فلاں لغت پڑھائے گا، نہیں، ایک ہی استاد سب پڑھاتا تھا. لیکن جو طلبہ ہوتے تھے ان کی تربیت بھی وہ کرتے تھے. اب وہ استاد عام طور پہ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے ہنس رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، کیسے اندر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کیسے وہ گویا یہ تربیت ہو رہی ہوتی تھی. اب ایک 10 15 20 25 طلبہ جو ہیں وہ ایک استاد کے پاس 6 7 8 سال رہے. تو اب وہ جو استاد ہے وہ ان کے ساتھ صبح شام ہے. اب وہ صاحب کہیں جا رہے ہیں، کہیں گیا ہے تو طلبہ ساتھ جائیں گے، آ رہے ہیں تو طلبہ آئیں گے. ان کے یہاں استاد کے یہاں غمی ہو گئی تو اس میں طلبہ شریک ہیں، خوشی ہوئی تو شریک ہے. اب ہاں وہ اب طلبہ کے جو اخلاقیات ہیں، جو ان کا رکھ رکھاؤ ہے، کپڑے پہننے کا انداز ہے، بولنے کا انداز، وہ سب کی تربیت ہو رہی ہے. تو 7 8 سال بعد جب بچہ نکلتا تھا تو اپنے استاد کا عکس ہوتا تھا. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ فلاں انہوں نے فلاں سے پڑھا ہے، تو ایک انتساب ہوتا تھا فلاں سے پڑھا ہے. تو وہ بڑی جامع طریقہ تھا تعلیم کا، اس میں تربیت بڑی ہوتی تھی. اچھا پھر چونکہ استاد اللہ والا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ پھر اپنے طلباء کو نصیحت بھی کرتا تھا کہ بیٹا یہ ہو گیا، اب فلاں شہر میں فلاں گاؤں میں جو بزرگ ہیں نا، اب تم جاؤ 1 سال 6 مہینے ان کے پاس لگاؤ. وہ کیا ہوگا، وہ تمہاری باطنی تربیت ہوگی. اب وہ وہاں چلے گئے، وہاں جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، کسی سلسلے میں داخل ہوئے. اب یہ ہوا یہاں ان کی باطنی تربیت ہوئی. تو یہ صاحب ایک بڑا جامع تھا ہمارا جو تھا. وہ 1857 سے وہ ختم ہو گیا. جب غدر ہوئی دلی میں 1857 پھر ختم ہو گیا. اس کے بعد اب جو علماء تھے انہوں نے مجبوراً یہ دارالعلوم کا کانسیپٹ لائے. میں نے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہیں دارالعلوم نہیں ہوتا تھا، کہیں نہیں تھا. 1857 سے کہیں دارالعلوم تھا. ہاں بس ڈیوڑیاں تھیں جہاں استاد بیٹھتا تھا. 1857 سے پہلے دارالعلوم کا کوئی وجود نہیں تھا، کہیں ہوتا ہی نہیں تھا. اب دارالعلوم میں کیا ہو گیا کہ ہر جیسے یونیورسٹیز ہو گئی، کالجز ہو گئے، ویسے ہو گیا. اب یہ مجبوراً اب اس میں کیا، اس میں تربیت نہیں ہوتی. ایک استاد ہے، اس نے آیا، اس نے پڑھایا چلا گیا. دوسرا استاد آیا، اس نے پڑھا کے چلا گیا. اب طلبہ 150 ہیں، وہ استاد کو وہ دیکھیں گے 1 گھنٹہ بس، اب اگلے دن دیکھیں گے. اب دوسرے استاد آئے، وہ پڑھا کے چلے گئے. تو وہ ربط نہیں ہے. تو تربیت پھر جو اساتذہ ہیں وہ پڑھا کے اپنا کام کر کے چلے گئے. ان کو اس سے مطلب نہیں کہ بچوں کی تربیت ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. اب وہ بچوں کو ڈگری مل گئی، عالم فاضل جو بھی تھے، مفتی جو بھی بننا تھا بن گئے، اب اپنے چلے گئے. اب چونکہ کوئی کسی سلسلے میں داخل نہیں ہے، کسی سے بیعت نہیں ہے، کسی بزرگ سے تعلق نہیں ہے، رائٹ، تو کٹی پتہ نہیں ہے، جدھر ہوا آئی ادھر چلے گئے. تو یہاں پر یہ ہوا کہ یہ ہمارا آبا کا آگا بگڑ گئے 1857 کے بعد سے.
تو یہ ہوا کہ ہمارے دارالعلوم میں سے بڑے طلبہ نکلتے ہیں ہر سال، صرف ہندوستانی میں آپ دیکھ لیجیے میں خیال لاکھوں نکلتے ہوں گے، لیکن کہاں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے اللہ ہی معلوم. کیونکہ جب تک باطنی تربیت نہیں ہوگی، اندر کی دنیا صحیح نہیں ہوگی، زبان سے کچھ نہیں ہوتا. آپ چاہے جتنی اچھی تقریر کر لیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں، جب تک دل کی دنیا صحیح نہیں ہوتی ہے زبان سے کچھ نہیں ہوتا. زبان تو یہ تو سب بیکار. کیا بڑے غور سے سن رہا تھا افسانہ ہستی، بڑے غور سے سن رہا تھا افسانہ ہستی، کچھ خواب تھا، کچھ اصل تھی، کچھ طرز ادا تھی. یہ ہوتا ہے، کچھ خواب تھا، کچھ اصل تھی، کچھ طرز ادا تھی. تو یہ ہو گیا، آپ اپنی بولتے رہیے، لوگ سن لیں گے. تو اس لیے اصل میں جو تھا ہمارے یہاں وہ ختم ہو گیا. اس لیے اس کا بھی لوگوں پہ امپیکٹ بھی نہیں پہنچ رہا، نہیں پہنچتا. جو بات کر رہے ہیں عالم اس کے اثر نہیں ہو رہا لوگ اس والے. جی وہ جب تک دل سے بات نہیں کہی جائے گی، جب دل سے کہی آتی ہے تو دل اس کو ریسیو کرتے ہیں، سمجھا. اور جب سب عقل سے کہی آتی ہے تو عقل ہی سے ریسیو کرتی ہے. تو جیسی کہی جائے گی بات ویسے لی جائے گی بات. اس لیے بات کہنے کے لیے دل چاہیے. اسی لیے دیکھیے جتنے بڑے بڑے مصلح آئے اصلاح کرنے والے، کوئی مقرر نہیں تھا، کوئی مقرر نہیں تھا. ان کو تقریر نہیں کرنی آتی. آپ دیکھ پوری عجیب بات ہے، پوری تاریخ میں کوئی مقرر نہیں تھا، بلکہ ان کے اکثر کے تو زبان میں لکنت تھی. ہاں وہ لکنت تھی ان کی. اب دیکھیے تبلیغی جماعت میں مودی اللہ صاحب سے کہیں آپ ان سے کہیں تقریر کریں، وہ تقریر کے فن سے ناواقف. وہ بھی ان کی زبان ہی دوسری تھی، وہ جو کرخندی زبان تھی. مطلب اگر وہ لکھنؤ میں وہاں بولے تو پھر لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا بول رہے ہیں. لیکن وہ دل تھا، وہ دل تھا کہ ٹھنڈی زبان کون سا. اس وجہ سے لیکن زبان تو ایک ذریعہ ہے میرے بھائی، اصل دل ہوتا ہے. ورنہ ہر دیش کی اپنی اپنی بولی، ہر دیش کی اپنی اپنی بولی. صحرا کا سکوت بھی صدا ہے. صحرا میں آپ جائیے کوئی نہیں بولتا. وہ جو سکوت ہے وہ بھی بہت بڑی زبان ہے صاحب. آپ جاتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے، وہ بھی ایک زبان ہے، حالانکہ کوئی نہیں بول رہا ہے. بتاؤ، صحرا کا سکوت بھی صدا ہے. لیکن آج کل اصل میں لفاظی ہے صاحب، مقرر بازی، تقریر بازی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی تم کو اگر قانون کی عیاشی کرنا ہے جاؤ گانے آنے سن لو، کچھ اچھا سن لو. لیکن دین کے میں یہ اس کا معیار یہ مت رکھو کہ یہ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں. ہاں اس کا ہاں بیان. ابھی تو سب بند ہی. اللہ تعالیٰ اللہ نے بند کر دیا بیان بھائی، اصل میں بند کرو سب بند. اس لیے یہ کہ مطلب کبھی بھی زبان پر معیار نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے دل کے اوپر. دیکھیں نا ہمارے لکھنؤ میں آئے تھے مولانا سید احمد خان صاحب، آئے تھے 1989-90 میں آئے تھے. ہم کیا بیان کرتے تھے، سادی باتیں اللہ والے. لیکن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. لیکن وہ ہے تو میں باتیں کر رہے ہیں، ایمفیسس چینج ہو گیا، ایمفیسس چینج ہو گیا، پرائرٹیز چینج ہو گیا. اب ہم سو وی آر کمپیٹنگ اگینسٹ ٹو سسٹمس. ایک سسٹم الحمدللہ یہ اپنا سسٹم نہیں وہ بیان کریں، اور ایک سسٹم جو طاغوت کا ہے دیٹ از وننگ. تو یہ جو کلیش ہے دونوں میں، تو یہ جو پروڈکٹ آف طاغوت، وی آل آر دا پروڈکٹ آف طاغوت. تو ہم یہ ہمارا وہ ہو گیا کہ اس میں سے ہم کیا جسٹیفائی کر کے اس پہ رہ سکیں. یہ کوشش نہیں ہے کہ پٹری بدلے، کوشش یہ ہے کہ
No, I want to hold on to this हाँ system. सही कह रहा You know, क्योंकि वो दुनिया मिल रही है, मेरा नाम है, I'm getting all this. So how can I still convince myself कि मैं आखिरत के लिए कुछ सौदागरी कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, अपने को अपने आप को धोखा देना बोलो या सही कह रहा। satisfy कर लेना. So we are borrowing जी। the line message, we are just borrowing and trying to. I think we are competing against that, and Tawhid is winning. यहाँ वैसे ना पूरी उम्मत के लिए ये जो लीडरशिप थी ना वो आमतौर पे फॉल्टी थी, आमतौर पे चंद को छोड़ के फॉल्टी थी। तो जब कश्ती के जो नाखुदा हैं वही उनको मालूम ही उनके पास जीपीएस ही नहीं है तो कहाँ लेके जाएंगे, जिधर चले उधर चलेगा। इसलिए उम्मत इस वक्त बहुत बहुत उसमें 1918 में उस्मानी सल्तनत ख़त्म हुई थी तो उस वक्त उलमा ने कहा था अब इस उम्मत का कुछ नहीं होने का, कुछ भी कही। जब तक ऑटोमन एम्पायर था जो दुश्मन थे वो कुछ कर नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। जो कुछ हुआ है उस्मानी सल्तनत के ख़त्म होने के बाद हुआ है। खत्म ही उन्होंने इसलिए कराया, उन्होंने इसीलिए ख़त्म कराई थी कि लीडरशिप नहीं रही। इब्न सऊद को इसीलिए बैठा दिया, ये जो सऊदी अरब है इसीलिए बैठा दिया कि ये हमारे अपने आदमी, अब ये सब कुछ वो करेंगे जो हम चाहेंगे और दीन के नाम पे करेंगे। तो जब से उस्मानी सल्तनत ख़त्म हुई है तब से मुसलमानों के ना ख़त्म होने वाले मसाइल हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खिलाफत पर खलीफा का हुक्म दिया था कि क्या था हदीस, शायद 3 दिन भी ना गुजरे, फिर ऐसी हदीस है कि वो ये उम्मत बगैर खलीफा के ना रहे। अब जब तक उस्मानी सल्तनत थी तब तक खिलाफत थी, जैसी भी पूरी दुनिया कांपती थी, मुसलमानों को छू नहीं सकते आप। जब से वो ख़त्म हुई है क्या आप कुछ भी करिए, हम लोग फुटबॉल है, इसने किक मारी उधर किक मारी, हम इधर गए उधर गए। तो इसलिए ये है कि अभी तो हम लोग चले था बिस्मिल्लाह चले। तो साहब ये बड़ा उम्दा बाब चल रहा है, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए साहब। वो ये है कि अल्लाह ताला से राजी कैसे रहे, अल्लाह हमसे कैसे खुश हो, हम अल्लाह से कैसे खुश हो। तो उसमें पहली बात समझ लीजिए, अल्लाह हमसे कैसे खुश हो और हम अल्लाह से कैसे खुश हो। अल्लाह हमेशा खुश होने को तैयार है, अगर हम आप तैयार हों अल्लाह से खुश रहने के साथ। तो अल्लाह तो माइल बकरम है शुरू से। क्या है वो जवाब शिकवा का शेर अल्लाह ने अक़बाल के, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसको कोई रहवर मंजिल ही नहीं। तो मसला ये है कि अल्लाह तो हमेशा माइल बकरम है और हम हमारा आपका ये कि हम क्या अल्लाह के साथ खुश हैं, हमारा अकीदा अल्लाह के साथ ऐसा है कि हम अल्लाह से खुश हैं या नाउज़ बिल्लाह अल्लाह से हमको बुग़्ज़ है, नाउज़ बिल्लाह। तो इसमें उन्होंने इब्न क़य्यिम ने फरमाया था मियाँ देखिए ऐसा है, ये 60 बातें हैं, 60 बातें जो कुरान और हदीस से हैं, ये जब होंगी आप में तब आप अल्लाह से राजी रहेंगे और अल्लाह आपसे राजी रहेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मियाँ आप नहीं होगा। तो इन 60 में से मैंने 5 आपको पिछले वीक बताई थी। अब आइए साहब आज छठी भी साहब बड़ी बहुत बहुत लतीफ़ है साहब, मज़ा आ गया साहब पढ़ के। अब ये देखिए साहब, आपको अगर समझ में आए तो बात है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई आदमी आपको समझा नहीं सकता। और वो क्या है शबाब भाई सुनिए, कहते हैं अन्नहु ला युरीदु मसलहत नफ्सिही मिन कुल्ली वजह वलौ अरफ असबाबहा फहुवा जाहिल जालिम व बिही तआला व रब्बुहु तआला युरीदु मसलहत व यसूक़ु इलैहि असबाबहा मिन आदम असबाब। कहते हैं कि देखिए ये समझ लीजिए कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने आपको जिससे का हुक्म दिया है, आप ये समझ लीजिए उसको करने से पहले अगर आपने ये कहा कि ये इस बात की मसलहत हमको समझ में आएगी तो हम करेंगे। आप समझ इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, ये इसकी वजह क्या, अल्लाह मैंने ये करने का क्यों हुक्म दिया। नहीं
اگر ہماری بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو یار ہم نہیں کریں گے، سوری ہم نہیں کریں گے. تو پھر کہیں گے کہنے گے دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تو جاہل ہے، انہو کانا ظلوما جہولا، اللہ میں نے کہا نا انسان تو ظالم. اب جو وزڈم ہے، جو مصلحت ہے اللہ کے احکام کی، وہ کیسے سمجھ میں آئے گی آپ کو؟ وہ شاید آپ کو تھوڑی بہت سمجھ میں آ جائے، لیکن ہمارے آپ کا جو ایمان ہے وہ مصلحت کو سمجھنے پر تھوڑی گیا ہے. اگر ایسا ہوگا تو ہم ابھی 10 آدمی بیٹھے ہیں، ہمارا 10-12 جو بھی بیٹھے ہیں، اس میں سب کا آئی کیو لیول مختلف ہے. آپ کی ایک بات سمجھ میں آ جائے گی، ان کی نہیں آئے گی، اور آپ کی بھی جیسے سمجھ میں آئے گی اتنی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا معیار اگر ہم اپنی سمجھ پر کو بنا دیں تو کہتے ہیں کہ فہوا جاہل، تو تم تو جاہل بھی ہو اور اتنے گناہگار ہو تم. ورب تعالی یرید مصلحۃ ویسوق الیہ ومن عدم الاسباب ما یکرہ العبد فان مصلحتہ فیما یکرہ الزام. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ پھر دوسری بات اس میں کیا ہے، پھر اس میں اگر جب تم کو مصلحت معلوم بھی ہو جاتی ہے نا، اب یہاں تمہاری طبیعت ہے، آپ کو ایک بات ایک عمل کو کرنے کی طرف طبیعت ہی نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ مطلب اپنی سمجھ کو معیار بنایا ہے. اب آپ نے جو سمجھ کو معیار بنایا ہے سمجھا، تو آپ کی طبیعت ادھر جائے گی نہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم یہ کرو اگرچہ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم یہ کرو کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کرو. اب اس کو دیکھیے پانچویں میں نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اللہ کا بہت مطلب ایسا ہوگا کہ تم کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہو لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہم کہہ رہے ہیں بہتر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، بعض چیزوں کو تم کہہ رہے ہیں یہ بڑی چیز ہے، اگر آپ کو یہ چیز مل جائے آپ بڑی زندگی بن جائے گی. اللہ کہہ رہے ہیں وہ شر لکم، نہیں ہم یہ بتا رہے ہیں تمہارے لیے شر ہے. وجہ کیا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ سب جانتا ہے تم کو کچھ نہیں معلوم. جب اللہ کو سب کچھ معلوم ہے تو ہم کو کچھ نہیں معلوم، تو ہم تو جاہل ہوئے نا. اللہ خود کہہ رہا ہے تم کو کچھ نہیں معلوم، تو اللہ کے مقابلے میں ہم تو جاہل ہیں نا. اب اللہ اپنے مقام سے ایک حکم دے رہا ہے، وہ ہم اگر اس کو نہ لیں، ہم یہ کہیں گے نہیں صاحب ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم کو سینس نہیں بنا رہا ہے. It doesn't make sense to me. ارے بھائی اللہ نے حکم دیا ہے لیکن ہم صاحب it doesn't make sense to me. ارے بھائی اللہ نے کہا قرآن شریف میں، ہاں it doesn't make sense to me. تو پھر آپ کبھی اللہ سے نہ خوش رہ سکتے نہ اللہ آپ سے خوش رہے گا. عبدیت نام ہے بس جو اللہ نے کہہ دیا تھا اس پہ عمل کرنے کا. سمعنا واطعنا، یہ ہے دین. اچھا اس کو اسی کو ایک جگہ اللہ نے اور فرمایا دیکھیے سورہ نساء میں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ فرمایا اگر ان چیزوں جو بھی اللہ بیان کرے، اگر تم کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ بعض چیزوں کو تم ناپسند کرو گے، حالانکہ اللہ نے اس میں بڑا خیر رکھا ہے، تو بڑا خیر رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کو وہ کرنا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے. جب قرآن حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اس چیز کا حکم ہے تو اپنی عقل کو اس میں دخل مت دیجیے. اسی لیے کہا گیا ہے نا، میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا صاحب، یہ اصول گولڈن اصول ہے. وہ کیا ہے اصول؟ وہ یہ ہے کہ عقل استعمال کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں. اس میں عقل کے گھوڑے دوڑا دیجیے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے یا نہیں تھے. اس میں عقل دوڑائیے آپ، دیکھیے آپ کہاں تک پہنچتے ہیں. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے رسول تھے، پھر آپ نے فرما دیا لا الہ الا محمد رسول اللہ، بس یہاں سے اب سوال نہیں کریں گے آپ اللہ اس کے رسول سے. یہاں پہ آپ سوال نہیں کریں گے.
ہاں ایکسپلور کرتے رہیے اللہ کے نے حکم جو دیا ہے اس کی حکمت ہے، لیکن وہ معیار مت بنائیے یہ ایکسیپٹنس کا، کیونکہ اگر آپ نے عقل کو ایکسیپٹنس کا معیار بنا دیا تو پھر آپ نے نبی کو نبی مانا ہی نہیں۔ نبی کو ماننا ہے تو آپ سوال نہیں کریں گے اب آپ، اور اگر آپ سوال کریں گے تو پھر آپ نے نبی کو نہیں مانا، تو واشہد ان محمد رسول اللہ نہیں۔ اور دیکھیے جب خوب سمجھیے، واشہد ان محمد رسول اللہ جب نہیں ہوگا تو لا الہ الا اللہ ہو ہی نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ نہیں ہو سکتا، آپ عقیدہ نہیں بن سکتا لا الہ الا اللہ پر جب تک محمد رسول اللہ پر عقیدہ نہ بنے۔ اسی لیے کہا گیا کہ نبوت کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے یا نہیں تھے، اس میں آپ خوب عقل دوڑائیے، خوب اسٹڈی کریے، نبی پاک کی زندگی کو ہر طریقے سے جانچیے، پڑتالیے، پڑھیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام، احادیث کا مطالعہ کریے کہ یہ اللہ کے رسول تھے یا کون تھے۔ اگر دل نہیں مانے نعوذ باللہ تو چلیے آپ معذور ہیں، جائیے آپ نہ، لیکن جب آپ نے مان لیا پھر آپ سوال کریں تو بھائی یہ ماننا کیا ہوا بھیا، یہ ماننا کیا ہوا؟ اور پھر جب نبی ہی تو قرآن شریف لے کے آئے، اب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کہتے ہیں سب کچھ تو ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ان میں چند باتیں صاحب ہم نہیں مانی، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اٹس اے ٹوٹل پیکج، اس لیے آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو یہ فرمانا ہے کہ اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنی عقل کو مقیاس مت بناؤ۔ کیا تھا عقل کے مطابق وہ علامہ اقبال کا شعر، کیا تھا علامہ اقبال نے اس میں بہت شاید کہ عقل کو، ارے بڑا عمدہ شعر تھا کہ یہ چراغ راہ ہے، کیا ہے اللہ اقبال کا شعر ہے اس میں کہ عقل کو معیار مت بناؤ، یہ چراغ راہ ہے۔ کس کا شعر پتا ہے؟ جہاں ہستی ہوئی محدود، جہاں ہستی ہوئی محدود، وہاں سینکڑوں پیش پڑتے ہیں، وہاں سینکڑوں پیش پڑتے ہیں، عقل منطق عقیدہ، عقل منطق آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، عقل منطق عقل منطق عقیدہ آپس میں جو بھی نہیں جوڑی نہیں، عقل منطق عقیدہ۔ آئیے اب آئیے سب تو یہ سمجھے نا یہ پوائنٹ آپ، تو اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ سے خوش رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے احکام کو تسلیم کریے، بے شک بے شک، عقل کو معیار نہ بنائیں۔ اب آئیے کیا ہوا ساتویں سے آپ بڑھیے، بہت آسان طریقے سے ابن قیم نے رہ دیا، کہہ لیں گے صاحب انہ مسلم، آپ مسلمان ہیں تو والمسلم من سلم نفسہ للہ، اور مسلمان کہتے ہی اس کو جس نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے آگے، اور جس نے سرنڈر کر دیا پھر وہ سوال نہیں کرتا، سوال کرتا سرنڈر سے پہلے، شرائط رکھتا ہے کہ ہم ان کنڈیشن میں سرنڈر کریں گے، جب سرنڈر کر دیا اس کے بعد آپ کو اختیار نہیں، تو مسلمان کہتے ہیں اس کو جس نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے آگے، وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ فِي جِرْيَانِ أَحْكَامِهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْخَطْ ذَلِكَ، اب سرنڈر کے بعد جو احکامات اس پہ جاری کیے جائیں گے، رائٹ، بس اس کو تسلیم کرنا، اس پہ اب غصے کا اظہار نہیں کرنا، تو آپ اللہ سے خوش رہیں گے، اللہ آپ سے خوش رہے گا۔ مسلمان کون ہے صاحب؟ جو اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اور سرنڈر کے بعد جو احکامات آ جائیں گے اس پہ آپ کو عمل کرنا، اس پہ ناراض نہیں رہنا۔ اچھا صاحب اب آئیے آٹھویں، یہ بھی دیکھیے صاحب اب کتنے عمدہ بات ہے، یہ دیکھیے صاحب یہ بات ہے بیٹا کہ ہم لوگوں کو اس پہ کام کرنا ہے، یہ بغیر کام کے وجہ شبہ میں نہیں آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ انہ عارف بربہ، کہ انسان اپنے رب کے متعلق خوب علم حاصل کرتا رہے، اور پھر کیا؟ حسن الظن بھی، پھر اپنے رب کے
کے متعلق ہم ہر حال میں اچھا خیال رکھیں، اچھا گمان ہو اپنے رب کے متعلق. جس بھی حالات میں اچھے ہیں تو اچھے حال، ہر حال میں آپ اللہ سے حسن ظن رہیں. کبھی یہ مت سوچیں کہ اللہ خراب ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ بڑا خراب کیا، اللہ نے تو یہ بڑا خراب کیا، اللہ نے ہم کو تباہ کر دیا. یہ حسن ظن نہیں ہے. حسن ظن یہ ہے کہ الحمدللہ فی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ اچھا ہے نا تو ہر وقت اچھا ہے. اس میں یہ نہ ہو کہ صاحب آپ فلپ فلاپ کریں. ہاں تو کہہ رہے حسن ظن جو ہے وہ ہمیشہ رہے. لا یتہمہما فیما یجریہ علیہ من اخذیت واقداری فحسن ظنی بھی. کہ ایسا نہ ہو کہ حالات کے بدلنے سے آپ کے خیالات بدل جائیں اللہ کے متعلق، بلکہ کہہ رہے جو حالات آئیں اس میں حسن ظن رکھیے کہ یہ جو حال ہوا ہے نا، یہ جو حالات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس میں بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اچھا ہی کیا ہے. دیکھو میاں جو دے دیا اس میں اللہ کا اللہ نے کوئی مصلحت ہے، کوئی اچھائی ہے. اور لے لیا، دے کے چھین لیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی دونوں میں امتحان ہے. دونوں میں. تو جب چھنتا ہے نا پھر آدمی جو باولا ہوتا ہے، پھر پاگل ہوتا ہے. کیوں اس چیز کو بار بار اللہ نے کہا کہ جو ہم نے چھینا ہے وہ تمہارا کبھی تھا ہی نہیں. اس کو سمجھ لیجیے، کچھ آپ کا تھا ہی نہیں. جب کچھ تھا ہی نہیں آپ کا تو اس کو تم باولے کیوں ہو رہے ہو؟ غم کس بات کا؟ تمہارا کچھ تھا ہی نہیں. صحت جو ہے نا بیٹا یہ بھی ہم لوگ کا حق نہیں. اس پہ صحت پر حق نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کا انعام ہے. جب چاہے دے لیجیے، جب چاہے آپ لے لیجیے. اب چھوڑیے، اب منہ کا مزہ ہے، اب منہ کا مزہ ہے. کیا چیز ہے؟ آپ کے سامنے بہترین کھانا رکھا ہو، آپ بیمار ہو، منہ کا مزہ کڑوا ہے، آپ کہیں صاحب یہ کھائیے. اب یہ ہٹاؤ یار، بالکل مزہ نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کیا یار بخار ہے، فلو ہو گیا ہے، مزہ ہی نہیں آ رہا ہے. اب اللہ کا کرم ہے کہ صاحب وہ منہ کا مزہ دوبارہ اللہ تعالیٰ لے آتا ہے. جہاں آپ صحت مند ہوئے تو صاحب جہاں کھانے کی طرف رغبت ہوگی سمجھ لیجیے اب آپ کی طبیعت اچھی ہے. اب حسن ظن یہ ہے کہ وہ جو بیماری کے بعد منہ کا مزہ کڑوا ہو گیا تھا نا، اس میں بھی اللہ کا کرم ہے. اس میں بھی اللہ کا کرم ہے. اور جو واپس آ گیا اللہ کا کرم. اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جب آپ اللہ کو پہچانیں گے نا تو ہمیشہ حسن ظن ہوگا. کبھی جو کمپلین کرتا ہے مطلب یہ وہ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں. اگر پہچانا ہے تو کبھی کمپلین نہیں کریں گے آپ، اور نہیں پہچانا ہے تو ہر چیز میں کمپلین کریں گے. اچھا اب آئیے کون آٹھویں یاد ہے؟ آٹھواں، ایک چھٹا سات آٹھ، ہاں نواں، نائنتھ. انه يعلم ان حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضا وسخط فلا بد منه فان رضي فله الرضا وان سخط فهو له السخط. کہتے ہیں کہ صاحب کہنے دوسری نئی بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لو کہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کو کیا چاہیے اپنے لیے. اللہ وہی کرے گا جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو. کہنے لگے اگر ہر حالات سے تم خوش رہے تو اب اللہ تعالیٰ تم سے خوش رہے گا. اگر حالات سے تم اللہ سے ناخوش ہو گئے، کمپلین کر لی، تو کیا ہوگا؟ اب تمہاری قسمت میں بھی ہم زندگی بھر کمپلین ہی رہے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. حالات سے اگر تم خوش ہو تو اللہ تم سے خوش ہے. سمجھے؟ حالات سے اگر آپ ناخوش ہیں، کمپلین کر دیا آپ نے، جہاں کمپلین کی اب آپ زندگی بھر کمپلین کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اب گر گئے. تو ابن قیم فرما رہے ہیں کہ یہ قسمت تمہارے اختیار میں ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو.
اس لیے صاحب کمپلین کرنا انسان کو کی شاع نشان نہیں ہے. ہم کمپلین نہیں کریں گے صاحب. جس حال میں اللہ رکھے گا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے, کمپلین نہیں کریں گے. اگر کمپلین کی تو دیکھیے کمپلین کرنے والا ہمیشہ ماتمی کرتا ہے زندگی بھر, نیگیٹو رہتا ہے, نیگیٹو رہتا ہے. 1400 برس سے ہاں سینہ پیٹ رہے ہیں. جو لوگ ماتم کرتے ہیں وہ ہمیشہ ماتم ہی کرتے ہیں. وہ سوچ ہی ہے ہمیشہ سب میں یہی رہتا ہے. اچھا پھر سے اب آپ دیکھیے, اب یہ 10ویں بات دیکھیے سبھی, یہ بڑی عمدہ بات ہے. فرمایا کہ علمہ بأنہ اذا رضی انقلب فی حقہ نعمتا ومنحتا وخلف وخف علیہ حمل وعین علیہ. اب اس میں دیکھیے صاحب, یہ جو کورونا وائرس ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے, اور بھی ہر قسم کی مصیبتیں آتی ہیں. کہنے لگے کہ جب آدمی اللہ نے کسی کو آزمائش میں ڈالا ہے, آزمائش میں, اور اس آزمائش پہ وہ راضی رہا, کمپلین نہیں کی, تو یہ جو آزمائش تھی نا یہ اس کے لیے نعمت بن گئی. یہ پاس ہو گیا اس کو, اور پھر کیا ہوگا, کیونکہ یہ نعمت بن گئی, اب کیا ہوگا وخف علیہم, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان آزمائش کو برداشت کرنا آسان کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. وعین علیہ, اور اللہ تعالیٰ اب آپ کی مدد کرے گا اس میں, کیونکہ آپ آزمائش شیخ صاحب بات یہ چل رہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ابن قیم نے 10ویں بات بتائی کہ جب آزمائشیں آئیں گی ان آزمائشوں پر اگر آدمی راضی رہے گا, کمپلین نہیں کرے گا, یہ کہے گا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, تو اس پہ اگر آدمی صبر کرے گا اور راضی رہے گا اللہ تعالیٰ سے, سخت وقتوں میں راضی رہے گا, تو یہ جو آزمائش ہے یہ اس انسان کے لیے نعمت بن جائے گی, اور پھر اس کو برداشت کرنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا. وَأُعِينَ عَلَيْهِ, اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرے گا, کیونکہ آپ آزمائش وقت بھی اللہ تعالیٰ سے کمپلین نہیں کہ آپ راضی رہے. وَإِذَا سَخَطَ تَضَافَ عَلَيْهِ الثِّقْلُ, اور اگر آپ اللہ سے ناخوش ہو گئے, آپ اب اللہ سے لڑ لیے, اللہ سے خفا ہو گئے سخت وقتوں میں, تو کیا تضاعف, تو اللہ تعالیٰ اب وہ آزمائش کو ڈبل ٹرپل اس کے لیے سخت کر دے گا. اب اس کے لیے وہ برداشت کرنا اور مشکل ہو جائے گا, اور مشکل ہو جائے گا. وَلَمْ يَزِدُ إِلَّا شِدَّةً, اور اب اس کو اس کی قسمت میں صرف شدت ہوگی, پریشانیاں ہوگی. فَلَوْ أَنَّ السَّخْطَ يُجْدِي عَلَيْهِ شَيْئًا لَكَانَ لَهُ فِيهِ رَاحَةٌ وَأَرْفَعَ لَهُ مِنَ الرِّضَا. اور اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ یہ سارے حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں, تو اللہ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں. جس طریقے سے دیکھیں انسان کے حالات بدلتے ہیں, جیسے موسم بدلتا نا, ایک موسم ہر وقت نہیں رہتا تھا, ایسے انسان کے حالات ہمیشہ بدلتے ہیں. اگر اس وقت اتار چڑھاؤ نہ ہو تو پھر بیکار ہے زندگی. فرض کریں اگر باہر ایک ہی موسم ہے, ہر وقت ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہے, گرمی ہے, یا بارش ہی بارش ہو رہی ہے, اب تو آدمی تنگ آ جاتا ہے. تو رحلۃ الشتاء والصیف جو ہے نا, وہ شتاء بھی ہے صیف بھی ہے, ابھی صاحب لطف آتا ہے. ایسی انسان کی زندگی ہے. اب ابن قیم رحمۃ اللہ فرمایا اگر اللہ سے خوش رہنا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ جو منحا, جو سخت آزمائش کے وقت ہے نا, اس وقت آپ سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ سے ناراض مت رہیے, بلکہ وہ کام کرتے رہیے جو آپ اچھے دنوں میں کر رہے تھے, اس میں خلل نہ آئے, ورنہ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ راضی نہیں رہیں گے. اور یہ سب خیر بڑی واقعات اس کو چھوڑیے, لیکن اچھا اب آیا صاحب, اچھا اس میں ایک نکتہ انہوں نے لکھا ہے, نکتۃ المسئلہ. ابن قیم نے یہ بیٹا 11واں نہیں ہے, یہ انہوں نے ایک بس نکتہ بنا ہوا ہے. کہنے میاں دیکھو ایسا ہے
ابن قیم تھوڑا بریک لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک اس بات کو سمجھیے آپ، ایمانہ بان قضاء الرب تعالی خیر اللہ، کہہ لیں دیکھیے بات یہ ہے کہ اس بات پر آپ ایمان لائیے خوب مضبوطی سے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے قضاء و قدر میں آپ کے لیے لکھ دیا ہے نا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، مطلب جو حالات آ رہے ہیں نا یہ سب آپ کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کی بہتری کے لیے آ رہے ہیں، رائٹ؟ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، لا یقضی اللہ للمؤمن قضاء الا کان لہ خیر اللہ، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ جو بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ مومن کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، رائٹ؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ، جب اچھے حالات ہیں اور یہ شکر کر رہا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ مومن کے لیے اچھا ہے، حالات اچھے ہیں شکر کر رہا ہے صاحب۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور جب سخت وقت ہے تو یہ صبر کر رہا ہے تو فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے خاص ہے، کہ جہاں جو مومن ہے وہ کمپلین نہیں کرتا نا، تو یہ مومن کے لیے کہ ہر حال میں وہ اس کے لیے نفع ہی نہیں نفع ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اس حدیث کو ہمیشہ صاف سامنے رکھیے، اچھے حالات ہیں تو شکر کریے، سخت چل رہا ہے چلے کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، آپ صبر کریے۔ تو کہہ رہے مومن کی شان یہ ہے کہ ہر حالات میں صاحب نفع ہی نفع ہے۔ اب 11واں سنیے، پھر ان یعلم ان تمام عبودیتی فی جریان ما یکرہ من الاحکام علیہ، سنیے صاحب یہ بڑی کہہ رہے ہیں ابن قیم کہہ رہے ہیں میاں آپ ایک بار بتائیے آپ کی حیثیت آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ سواد بھائی آپ کی حیثیت آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ نہیں ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، وہ تو سب یہ تو سب جیسے عورتیں میک اپ کرتی ہیں نا، یہ نام جو ہے وہی میک اپ والے، یہ جو ہے یہ تو جہاں پانی برسا یہ سب دھل جاتے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل آپ کون ہے؟ اصل کیا ہے؟ جب میک اپ اتر جاتا ہے تو جو عورت نظر آتی ہے وہ ہے اصل، اسی لیے لفظ رکھا ہے انگلش میں میک اپ، مطلب ریالٹی نہیں ہے، یہ سب میک اپ ہے، یہ سب میک اپ ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیجیے انسان ڈاکٹر کہے ٹھیک ہے سائنٹسٹ ہیں آپ سب کچھ ہے، لیکن آپ ہیں کون؟ پہلے آپ کی اصل کیا ہے؟ ابن قیم فرما رہے ہیں میاں پہلے آپ اپنی اصل دیکھیے، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ عبد ہیں، غلام ہیں، آپ کی اصل حیثیت غلام کی ہے۔ تو میاں ایسا ہے پہلے آپ اپنی اصل کو ریوزٹ کریے، اور جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی اصل غلام ہے، آپ غلام ہیں، کہ نہیں پھر یہ بتائیے ما یکرہ من الاحکام، تو پھر اب جو احکامات آپ کے آقا کی طرف سے آگے تو آپ اس میں منہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہاں یہ ایٹیٹیوڈ کیا آ رہا ہے؟ ایٹیٹیوڈ تو تب ہوتا ہے جب آپ کچھ ہوتے ہیں، آپ کو پیدا ہی عبداللہ کیا گیا ہے، آپ اللہ کے غلام ہیں، اب آقا آپ کو حکم دے رہا ہے، آپ اس پہ منہ بنا رہے ہیں۔ وَلَوْ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كَانَ يُحِبُّ لَهُ، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ وہ حکم دے جو آپ چاہتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ وہ کرے گا جو آپ چاہتے ہیں تو یہاں آقا پھر کون ہوا؟ پھر آقا کون ہوا؟ تو یہ تو بات نہیں ہوئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ جو ہے وہ آپ کا آقا ہے، اب وہ جو حکم دے رہا ہے وہ حکم نہیں دے گا جو آپ چاہیں گے، وہ تو وہ حکم دے گا جو وہ اپنے مقام و منصب کے اعتبار سے حکم دے گا، اور آپ ہیں کیا؟ وہی پھر آپ کیا؟ آپ عبد ہیں، آپ غلام ہیں۔ اب چپ چاپ جو اس نے کہا ہے نا وہ کہہ رہے فلا تتم لہ عبودیۃ من الصبر۔ اب سنیے، اب سنو بیٹا، کہنے کے دیکھیے ابدیت
ہم لوگ کی ابدیت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک یہ چیزیں نہ ہوں. ایک تو صبر ہو اللہ کے آگے، توکل ہو، اللہ سے خوش رہنا ہو، تضرع ہو، اللہ کے آگے گر گڑانا ہو، والافتقار ہو، اس کے آگے مانگنا ہو، ہاتھ اٹھا کے جیسے فقیر مانگتے ہیں ویسے مانگو، والذل، اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو اللہ کے آگے، والخضوع، جھک جاؤ اللہ کے آگے، وغیرہ، اور جو خصائص ہیں، جو کوالٹیز ہونی چاہیے غلام کی، وہ تم میں ہے لیکن تم نے ان کو جگایا نہیں، وہ کہیں تمہارے بدن میں سو رہی ہیں. کہ جب تک ان کو جگاؤ گے نہیں، سمجھے، تم میں ابدیت پیدا نہیں ہوگی. تو ابدیت پیدا کرو تاکہ جو کچھ حکم آئے اللہ کی طرف سے اس کو خوشی خوشی لو کہ اللہ کا حکم ہے. جس صحابہ کرام فرماتے تھے یہ نبی کا حکم ہے، بس ختم بات، ختم بات. ٹھیک ہے. ایک صحابی سر منڈوا کے آگے، کیوں آپ نے سر کیوں منڈوا لیا؟ کہنا حضرت میں آیا تو اس دن آپ نے ایسا دیکھا، میں سمجھا کہ ہمارے بال بڑے ہوں گے، اس وجہ سے آپ ناخوش ہیں. وہ بال مڈا چل جائے. ارے میں نے تو ایسا نہیں کہا. اب کیا ہوا کہ مطلب ہماری وجہ سے نبی کو تکلیف نہ ہو، یا کیا نبی کو کہ ناخوشگواری نہ ہو، کیونکہ اب نبی ناخوش ہے تو اللہ ناخوش ہے. ہے نا، میت الرسول فقط اطاع اللہ. تو اس لیے یہاں پہ اگر ہم عبد ہیں رائٹ، تو وہ کہہ رہے ہیں عبدیت والی صفت لائیے. صرف جسم رکھنے سے آدمی عبد نہیں بنتا ہے، وہ صفات ہونی چاہیے. ورنہ تو فرعون، حامان، قارون، اسٹالن، لینن، یہ سب اللہ کے بندے تو تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بندہ مانا نہیں. جیسے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ ایتھیسٹ تھے تو اکبر الہ آبادی کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، اور جینیس آدمی تھے، فلاسفی کے اسکالر تھے، اللہ کے منکر تھے. لیکن اچھی بات ان میں کیا تھی، وہ اہل علم کے پاس جا کے بیٹھتے تھے. تو اس زمانے میں ارلی 90s میں سب کو معلوم تھا کہ یہ مسٹر عبد الماجد ہے اور یہ اللہ کے منکر ہے. تو اکبر الہ آبادی ان سے اپنی حکمت مذہب کی باتیں نہیں کرتے تھے، ادھر کی باتیں کرتے تھے، اپنے پاس لگا لیا. اور اکبر الہ آبادی اتنا بڑا شاعر، وہ مسلمان آدمی، پکے مسلمان، بڑے. جب انسیت ہو گئی مسٹر عبد الماجد کو، دریابادی کو، اکبر الہ آبادی سے، تو ایک دن ایک جملہ کہا اکبر الہ آبادی نے، بس وہ جملے نے ایسا اثر کیا ہے کہ یہ ایتھیسٹ جو تھے وہ اللہ رسول کے آگے جھک گئے. وہ جملہ کیا تھا؟ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ مسٹر عبد الماجد، ہمیں ایک بات تو بتاؤ یار. ہم کہہ رہے تم اللہ کے تو منکر ہو نا؟ کہ جی میں اللہ کے منکر ہوں. کہنا پھر ایک یہ بتاؤ، کیا تم اپنے کیا اللہ کے منکر انہیں کہ کیا اپنے کو عبد کو کیا کہیں گے اردو میں؟ کیا اللہ نے بولا تھا؟ عبد کا بڑا اچھا لفظ بولا تھا. کوئی خالق ہے تمہارا، خالق. ہاں انہوں نے شکریہ، انہوں نے کہا تھا کہ تم اللہ کے تو منکر ہو کہ اللہ خالق ہے. ہاں تو ہم تو نہیں مانتے اللہ خالق. پھر انہیں یہ لفظ کہا گیا کہ تم اپنے کو مخلوق ہونے سے بھی انکار کرتے ہو. فلسفی آدمی تھے. انہوں نے کہا یار خالق کے تو منکر ہیں، اب یہ سوال ہے کہ پھر ہم مخلوق ہیں، ہم خود خالق ہیں. بس اب وہاں سے لیکن ہم ہیں تو مخلوق بھائی، ہم خالق تو نہیں. ہمارا خالق ہونا چاہیے. اگر ہم کو مطلب ہم مخلوق ہے، اب مخلوق ہے ہی مفعول، اب مفعول ہے تو کوئی فاعل ہوگا، مخلوق ہے تو کوئی خالق تو ہوگا. کہنے بس میں گھر گیا اور سوچتا رہا
کہ ایسا تھا کہ جیسے پوری دنیا پر ہم پر کھل گئی، ایک جملے نے پوری دنیا کھول دی ان پہ، بس تفصیل لکھ دی، ہاں پوری تفصیل لکھ دی. پھر انہیں پھر کیا، اس کے بعد پھر جو کچھ کیا انہوں نے دیکھا، پھر ان کا انتقال ہوا 1977 میں، تقریباً سب اس واقعے کو 60-65 سال زندہ رہے. ہمارے امی کے چچا نے تو، اور زندگی بھر پھر جو دین کی طرف راغب ہوئے تو پھر آپ دیکھ لیے صاحب نانا ہی ہوئے آپ کے. جی، ان کی داڑھی یاد ہے ہم کو آج تک. 1975 76 77 کی بات ہو، ہمارے امی کو بٹو کہتے تھے. بٹو پرانے لوگ ہوتے تھے، بڑی محبت. چھوٹے تو ہم کرائسس کالج میں پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے امی سے، ابا سے زیادہ نہیں کہتے تھے، امی سے کہتے تھے، بزرگ آدمی کہتے تھے بٹو اس کو اپنے خاندانی ڈگر پہ لگاؤ، خاندانی ڈگر پہ لگاؤ. جب ان کو چمٹاتے تھے ان کی داڑھی لگتی تھی، اتنا یاد ہے. ان کا حفظ کرانا بھی یاد ہے. امی ہمیشہ کہتی تھی کہ دیکھو مائی نان نے کہا تھا کہ تم کو حفظ کرانا ہے، حفظ کرانا ہے. تو کرائسٹ کالج میں پڑھتے تو اس کا دل نہیں لگتا، لیکن ان کی بات یاد ہے. خیر، تو میں یاد کر رہا تھا کہ انہوں نے اب یہ چیز کیا تھا، وہ مخلوق ہونا وہ اس سے پلٹ گئے. یہ چیز جو تھی ان کے دل پہ اثر کری تو پھر جو ہے پلٹا. لیکن اس میں ایک بات صاحب سمجھ میں آئی کہ جو اللہ والے تھے، چاہے اکبر اللہ ماضی کو، یہ صاحب اصلاح کرتے تھے اول دن سے نہیں کرتے تھے. پہلے دل لیتے، پہلے دل لیتے. دل آیا کہ نہیں آیا ان کو بھیا پھر بات. ان کو قریب کرو، خوب قریب کرو، کرتے رہو کرتے رہو. پھر دیکھو جب توا گرم ہے تب ڈال دو روٹی ڈال دو. یہی ہے نقطہ، یہی ہے. ٹھنڈے توے پہ مت ڈالو، نہیں چلے گا روٹی پکے گی نہیں. نہ. اب ایک جملے نے پلٹ دیا. اب دیکھیے اکبر اللہ آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا ثواب ملے گا. مولانا عبد الباری صاحب نریمانی کیا کیا کام کیے صاحب، بس کیا کیا کام نہیں کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو. تو اس میں یہ ہے کہ صاحب اگر آپ بندے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جاری کیے اس پہ آپ منہ نہیں بنا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے. بلکہ وہی کہہ رہے ہیں آپ کے اندر، ابن قیم میں آپ کے اندر جو چھپی ہوئی ابدیت ہے جو کہیں دب گئی ہے، کہ اس کو آپ اجاگر کریے، زندہ کریے، اور اب آپ بندے بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کریے. آپ ولیس الشأن فی الرضا بالقضاء الملائم للدین انما الشأن فی القضاء المنافر للطبع. اچھا صاحب کی توجہ ہے، ایک اور کر لیے پھر چلتے ہیں. 12 اب یہ آخری ہو گیا تھا آج کا. ان یعلم ان رضاہ عن ربی سبحانہ وتعالی فی جمیع الحالات یثمر رضا ربہ عنہ فإن رضی عنہ بالقلیل من الرزق. آیا ہے رضی عنہ بالقلیل من الرزق. سنیے صاحب، یہ دنیا کہتے ہیں صاحب اس بات کو خوب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا جب تم اللہ سے خوش رہو گے ہر حال میں. وَيَثْمُرُ. اب کہتے ہیں اب ایک بات سنو، فَإِن رَضِيَ بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ رَبَّهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ. کہتے ہیں کہ اگر تم کو جو کچھ اللہ نے تھوڑا بہت دیا، اس کو بہت دیا ہے، بہت دنیا دی ہے، بہت رزق ہے، تم کو کم دیا ہے، لیکن جو تم کو کم دیا نا تم اس پہ بہت خوش ہو، تم بہت خوش ہو، تم مطمئن ہو، خوش ہو. کرے اب یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹا سا عمل سے بہت خوش ہو جائے گا. تم کم عمل کرو گے نا، جو فرائض ہیں بس وہی کر رہے ہو تم، رائٹ، لیکن دل جو ہے مطمئن ہے اللہ تعالیٰ سے. آپ اس کے ملینز دیکھ رہے ہیں، آپ گئے ایسی کی تیسی میں، آپ اس کی لائبریری نہیں دیکھ رہے. جی آپ اس کی لائبریری نہیں دیکھ رہے جو ملینئر ہے. ایگزیکٹلی وہ پریشان ہے، وہ پریشان. وہ افتخار عارف نے کہا تھا نا کہ خزانہ زر و گوہر پر، خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ. پیسے والوں سے کہہ رہے ہیں
پیسے والوں نے خزانے تمہارا بہت خزانہ ہے، کہتے خزانے زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ، ہمیں تو اپنے خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے اسلام، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ، ہمیں تو اپنے وطن کی خاک کافی ہے، ہمیں تو اپنے وطن کی خاک کافی ہے، تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ، چشمہ بے فیض کو تو حوصلہ چاہیے بات کرنے کی. جی تھوڑا دے دیجیے. تو یہاں پہ کہنا فَإِن رَضِيَ عَنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ، اگر آدمی جو کم رزق اللہ نے آپ کو دیا ان کے مقابلے میں بہت، کہنا آپ اس پہ راضی ہیں، اللہ سے بہت خوش ہیں، اب اللہ کہتے بس تم اتنا ہی تھوڑا کر لو، ہم تم سے خوش ہیں. تو اب اللہ بہت آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے، کہنا بس جو واجبات فرائض ہے نا وہ کر لو بس، تو ہم سے خوش ہم تم سے خوش، تم کو زیادہ ہم سوالات کریں گے نہیں، کیونکہ شباب میں جتنا کم پیسہ ہوگا اتنے کم سوالات ہوں گے حشر کے دن. تو اللہ کہتے بس تم اس پہ خوش ہو نا، بس ہم تم سے خوش، بس تم فرض واجبات کر لو. اچھا وَإِن رَضِيَ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ اسْتَوَتْ عِنْدَهُ وَجَدُّ أَسْرَعَ شَيْءٍ إِلَى رِضَاهُ إِذَا تَرَضَّاهُ وَتَمَلَّقَهُ. اب کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ ہر حال میں خوش ہے، اللہ نے کچھ نہیں دیا یا بہت کم دیا اس پہ خوش ہے، رائٹ، تو کہ استوت عندہ وجدہ اسرع شیء الی رضاہ اذا ترضى، کہنے لگے بس اب جب وہ اللہ تعالیٰ سے تملق کرے گا، تملق کا بڑا عمدہ لفظ ہے عربی کا، تملق کہتے ہیں چاپلوسی کو. اچھا جب چاپلوسی کرتا ہے نا، اب وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے، اللہ کہہ رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تم کو زیادہ، تم جو چاپلوسی کر رہے ہو ہماری، یہ اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں تو ذرا نیگیٹو اس میں ہوتا ہے، لیکن یہ عربی میں اچھا، تم جو تملق کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے چاپلوسی اس سے کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی ذرا سی چاپلوسی اللہ بہت خوش ہو جائے گا، کیونکہ تم کو اللہ نے کم دیا ہے، تم اس سے خوش ہو، تو تم تھوڑی سی چاپلوسی کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا نمبر 12 کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دیا نا اس پہ آپ خوش رہنا سیکھیے گا، حل میں مزید کی رٹ نہ لگائیے، کیونکہ حل میں مزید میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اور کی فکر ہوتی ہے اور جو ہے اس کو اگنور کرتے ہیں، جو ہے اس کو اگنور کرتے ہیں. آج ہی ہو رہا ہے ہر جگہ، حل میں مزید اور چھوڑیے، آپ جو ہے اسی کو سنبھالیے آپ. کیونکہ صاحب اگر آج آپ مر گئے، چاہے آپ 10 گھر بھی ہوں، 10 گھر آپ اون کرتے ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، سمجھنے کی بات اگر کوئی سمجھ جائے کوئی سمجھ جائے. اسی لیے صاحب جو ہمارے بڑے تھے ان کو دنیا سمجھ میں آئی تھی، وہ کہتے تھے چھوڑو کہاں چکر میں پڑے ہو بھائی، بیٹا کیا تم سب کہی جا رہے ہو، کیا فائدہ ہے ان سب چیزوں سے. آج کل ماں باپ کہتے ہیں اور لو بچوں اور کرو، تم نے کیا کیا، اس کے بعد 10 گھر ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا میرے پاس 45 گھر ہے. مولانا سجاد ہمیں جو استاد وہ کہتے تھے ایسی بات ہے کہ بھائی چلو تم ایک خمیری روٹی ہوتی ہے جو آپ لوگ نان کہتے ہیں، بھائی ایک نان آپ بڑی نان آپ کتنی کھا لیں گے؟ ایک کھا لیں گے بھائی، ایک آپ نے کھا لی بہت ہے. اب کوئی آدمی آپ کا 45 نان رکھ دے، 100 نان رکھ دے، آپ کہیں ہم کہاں کہیں نہیں کھائیے آپ ایسی کسی کوئی آدمی کا 45 پراپرٹیز ہے، اب تم کیا کرو گے اس کو؟ صاحب کہتے ہیں نا اس کو مینٹین رکھنا سب 40 گھر والے کے لیے کچھ رات کو نیند بھی آ رہی ہے، نیند آتی ہے، ایک گھر کو لیک ہو رہا ہے، جی جی ایک گھر ایک ہمارا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، 12 گھر سے کرایہ دار ہے، کسی نے سو کیا ہے کورٹ میں جا رہے ہیں، کسی کو
کرایہ لیٹ دے رہا ہے، اس کا یہ کام ہو روزانہ، جو ہمارا اصل کام تھا اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ باقی آپ اس سال میں بات ہو رہے ہیں 87 سے کرایہ پہ ہم تک، اب بیسٹ ہے 87 سے اب تک کوئی شکر نہیں، اللہ کا بڑا اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ یہ 12 چیزیں ہیں صاحب، اس میں انہوں نے کہا اگر آپ یہ ہوں گی تو آپ اللہ سے خوش ہوں گے، اللہ آپ سے بے خوش ہوں شک بے شک۔ گے۔ اب باٹم لائن آخری میں صاحب بات یہ صاحب، یہ باتیں ہم نے کہہ دی، آپ نے سن لی، لیکن جب تک اس پہ کام نہیں کریں گے، تربیت نہیں ہوگی، یہ آئے گی نہیں۔ یہ صرف سننے سنانے سے نہیں آتی، اس پہ عمل کرنے سے آتی ہے، جان مان تو جان ماننی پڑے گا، یہ بار بار آپ کو اپنے سے فائٹ کرنا پڑے گا، تب آتی ہے صاحب۔ صرف سننے سنانے آئی نو سے نہیں آتی، آئی نو آئی لرنڈ، یہ آپ کو کرنے سے آئے گی۔ بس اللہ تعالیٰ، اور ایک بات اور بتا دیں کہ ان سب چیزوں سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جب ہم جیسا عمل کریں گے، اچھا یا برا، اللہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ ان احسنتم احسنتم وان عدتم عدنا، تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے۔ تو بولا یہ کاز اینڈ ایفیکٹ والا مسئلہ ہے کہ تم ایسا کرو گے تو ہم ایسا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب اگر ہم اللہ سے خوش ہوں گے، رہیں گے، تب اللہ خوش رہے گا، اور اللہ سے ہم ناخوش رہیں گے تو اللہ سے ناخوش رہے گا۔ ٹھیک ہے، دعا فرما لیں۔ اللہ السلام کو سلام مبارک کرو خدا تعالی کی یاد جاری رکھو۔ اللہ تعالیٰ سب کے آج جمع ہونے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا و پکا مسلمان بنا، ہمارے بچوں کو اچھا مسلمان بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر اور شرک و نفاق سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت عطا فرما۔ جو لوگ اس وقت غریب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غریبی کو ختم فرما، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، ہم سب کو خادم دین بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو موت آئے تو ہم سب کی موت جو ہے وہ ایمان پر نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔